اسے مل جائیں گے؟ اسے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، اسے تو یہ بات کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اگر کسی نے یہ بات کرنی ہو کہ میں نے کچھ 2 منٹ مل جائیں یا 2 سانس مل جائیں، اسے تو یہ بھی خبر نہیں کب آ جانا ہے اور کب چلے جانا ہے، اسے تو یہ اس بات کے کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور 1 سانس کی قیمت کا تعین اگر ہم نے کرنا ہو تو پھر کریں کہ ساری کائنات کی دولت کے عوض کیا 1 سانس مل سکتا ہے؟ کیا 1 سیکنڈ مل سکتا ہے؟ تو پھر وہ وقت جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، ہم اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ کوئی 1 سیکنڈ کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، سال، 10 سال کی تو میں بات نہیں کر رہا۔ اور 1 سانس اگر کروڑوں اربوں روپے دے کے مل سکتا ہو تو کیا کوئی لے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سانس اور 1 سیکنڈ کی بھی جو قیمت ہے ہم اس وقت کی ادا نہیں کر سکتے، کوئی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے قسم کھائی ہے کہ میں وقت کی قسم کھاتا ہوں، اور وہ وقت اور وہ سانس جو اب اللہ نے ہمیں فری میں دیا ہوا ہے، مفت میں دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اسی بات کا آج تذکرہ کر رہے تھے، ایک حدیث مرکہ سنا رہے تھے کہ وقت ابھی ملا ہوا ہے، ابھی اللہ پاک ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا اس وقت کا۔ کتنے سانس آ رہے ہیں، کتنے سانس ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے رات زندگی کے ضائع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے 1 سانس کی۔ ایک سسرا نامی شاعر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اکھ پھڑکنی نہ ملے تے گل وچ رہے گرا۔ وہ کہتے ہیں جب موت کا وقت، وہ آخری سانس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ختم ہو گیا تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں، مختلف ڈراموں میں، کہ کوئی شخص مرتا ہے دکھاتے ہیں تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور کوئی دوسرا شخص اس کی آنکھیں پھر بند کر دیتے ہیں یہ آنکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ وقت آ گیا تو اتنا وقت نہیں ملنا کہ آنکھ جو جھپکنی تھی وہ بھی انسان جھپک لے، یعنی بند ہی کر لے، جھپکنے کا بھی ٹائم نہیں ملنا۔ تو کہتے ہیں اکھ پھڑکنی نہ ملے تو گل وچ رہے گرا۔ کہتے ہیں جب ہم نوالا کوئی کھاتے ہیں اور نوالا جب چباتے ہیں تو چبا چبا کے جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو اندر لے جائیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پنجابی میں گرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نوالا انسان نے چبا لیا ہو اور اندر جانے کے قابل ہو، اور اس وقت موت آ جائے تو وہ بھی اندر نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں اکھ پھڑکنی نہ ملے تے گل وچ رہے گرا، لکھ دی لعنت سسریا جے دم دا کرے وسا۔ وہ خود کو تنبیہ کرتے ہیں، انسانیت کو تنبیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سانس کا تم نے وسا کیا کہ سانس مجھے اگلا آئے گا، کہتے ہیں تم پر لاکھ کی لعنت۔ کیوں؟ وہ تو پتہ ہی نہیں اگلا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے اللہ ہو کے، اللہ بزرگ و برتر ہو کر قسم کھائی ہے وقت کی، جس کی 1 اکائی، 1 یونٹ میں نے بیان کیا، یہاں سیکنڈ ہے یا 1 سانس ہے، اور بیان کیا کہ انسان خسارے میں ہے، کہ تم یہ وقت ضائع کر رہے ہو اور خسارے میں ہو، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو میں نے فری میں دیا ہوا ہے، جو سانس فری میں دیے ہوئے ہیں، جس کی کوئی قدر تم نہیں کر رہے۔ اور اسی کی قدر جنہوں نے کی، حضرت سلطان العارفین سلطان بہو صاحب فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ کہتے ہیں کہ میں جس گھڑی، جو سانس میرا اللہ کی یاد سے غافل گزرتا ہے، 1 گھنٹے کی بات نہیں کر رہے، 1 دن کی بات نہیں کر رہے، ہماری طرح راتیں بھی غافل، دن بھی غافل، وہ نہیں، 1 سانس کی۔ کہتے ہیں جو دم غافل وہ 100 دم کافر۔ کہتے ہیں 1 سانس جو سانس میں اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارتا ہوں تو میں اس گھڑی، اس سانس خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ جو دم غافل 100 دم کافر۔ کہتے ہیں میں کافر تصور کرتا ہوں، میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، 1 سانس کو ضائع کر دیا، 1 گھڑی کو ضائع کر دیا، جو دوبارہ نہیں آنا، جو پلٹ کر کبھی نہیں ملنا۔ کہتے ہیں جو دم غافل 100 دم کافر، میرے مرشد پڑھایا ہو چنگی کیتی باہو مرشد جنہیں پل وچ چا بخشوایا ہو۔ کہتے ہیں اپنے شیخ کا احسان مند ہونے کہ میرے شیخ نے یہ بات سمجھا دی مجھے کہ اپنا سانس ضائع نہیں کرنا، اللہ کی یاد سے وقت ضائع نہیں کرنا، کوئی گھڑی ضائع نہیں کرنی۔ تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سانس ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر آج کا دن کا حساب کر لیں، اس سے پہلے کی تو گزر گئی، کسی کے 10 سال، 20 سال، 30 40 سال،
50 سال 60 سال عمر گزر گئی، وہ تو واپس آنی نہیں، اور آگے کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے زمین پر، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے سے تنکے نما جو مطلب تنکے تھے یا چھڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی سی، وہ اٹھائیں، ایک تنکا یا چھڑی یا سٹک آپ نے زمین کے اندر گاڑی اس طرح، ایک اس کے قریب گاڑی اور ایک ان دونوں کے دور کر کے گاڑی۔ تو فرمایا صحابہ پتہ یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا یہ جو تنکا میں نے گاڑا ہے یہ انسان ہے، یہ جو اس کے قریب گاڑا ہے یہ اس کی موت ہے، اور وہ جو دور گاڑا ہے یہ اس کی خواہشات ہیں، کہ موت اتنی قریب ہے، خواہشات اتنی دور ہیں، ہم نے اتنی خواہشات بنا لی، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جانی ہے اور کس وقت انسان نے آگے چلا جانا ہے۔ تو ہماری خواہشیں ہم نے بہت بڑھا رکھی ہیں، اور دن اور رات کا ہم یہ تصور نہیں کر رہے کہ کس طرح ضائع ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، اور اس کا احساس اس وقت ہوگا جب موت آ جائے گی۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں، پتہ ہی نہیں کس وقت آ جانی، پتہ نہیں صبح شام رات یہاں سے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، یہ کس کو کیا خبر ہے۔ سلطان و عارفین سلطان باؤ صاحب کہتے ہیں کریے خوف خدا تو ڈریے تے مان نہ کریے ماساہو، کہتے اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کریے خوف خدا تو ڈریے تے مان نہ کریے ماساہو، جس پنڈے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھیں او خاک نمانی واساہو، کہتے یہ جسم، پنڈا پنجابی میں کہتے ہیں جسم کو، جس کو ہم بڑا بنا سوار کے رکھتے ہیں، ہم اس کو شیمپو سے اور اچھے جو صابن سے دھوتے ہیں، دھونا منع نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس نیت سے، وہ بات کیا سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں جس پنڈے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھیں وہ خاک نمانی وا، کہتے ایک دن اس نے مٹی میں چلے جانا ہے، تے سونیاں منہاں تے مٹی پیسی جتھے پرت نہ سکیں پاسا ہو، کہتے ہیں جب قبر میں جاؤ گے اور جب مٹی پڑ جائے گی تو اس وقت کوئی کروٹ نہیں لے سکتے۔ سونیاں منہاں تے مٹی پیسی جتھے پرت نہ سکیں پاسا ہو، تے باہو صاحب تے تھو لیکھا منگ سی رتی کٹ نہ ماسا ہو، کہتے ہیں ایک رتی اور ماشے سونے میں ایک بڑا چھوٹی سے چھوٹی اکائی، اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے تم سے۔ باہو صاحب تے تھو لیکھا منگ سی رتی کٹ نہ ماشا ہو، تو ایک ایک سانس کا حساب ہونا ہے وہاں پر، ایک ایک سیکنڈ کا، اللہ نے کہنا میں نے وقت دیا کہاں ضائع کیا، ایک ایک سانس کیسے گزارا۔ اور حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ قدم سو ہے مرکد نظر سو ہے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ بندے تو ہر روز ہر گھڑی ہر سانس اپنی قبر سے نزدیک ہو رہا ہے، تیرا سفر ٹورڈز قبر ہے، تو قبر کی طرف جا رہا ہے، ہر دن گزر رہا ہے، زندگی کا دن کم ہو رہا ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ کہتے ہیں قدم سو ہے مرکد، قدم تیرے ہر روز قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور نظر سو ہے دنیا، اور نظر تیری دنیا کے اوپر ہے۔ اسی طرح یہ کہ اگر ہم ادھر ڈرائیو کر رہے ہوں، گاڑی میں جا رہے ہوں اور دیکھ ادھر رہے ہوں یا ادھر رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں قدم سو ہے مرکد نظر سو ہے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے، کہتے جا کدھر رہے ہو اور دیکھ کدھر رہے ہو، اسی طرف دیکھو جدھر جا رہے ہو، تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو دوستو سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے آج تلک کتنی زندگی ضائع کر دی، کتنی زندگی کے سانس ضائع کر دیے، کتنی زندگی کے گھنٹے دن ضائع کر دی، اور خدا عالم یہ پتہ نہیں ہے کہ کل ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، اور زندگی کتنی ہے۔ تو اللہ پاک کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہم اپنا وقت اپنے سانس اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں بسر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔